بھی سارے وہاں پہ ویلے مشٹنڈے عورتیں بھی اور بندے بھی پی سی کا کمرہ کرا کے دیں، مطلب اس کو کوئی جمخانہ کا کمرہ کرا دیں، مطلب کیا کرا کے دیں. وہ جو ہے بزدل گیدڑ جو ہے وہ چیخیں مار رہا ہے. میاں صاحب اٹک قلعہ کاٹ کے گئے ہوئے ہیں، پلیز مجھے ایک کلاس دے دے، میں مر جاؤں گا، میں نہیں جی سکتا. ان کو پوچھا گیا، ان کی جو آڈیوز ہیں ان کو سنائی گئی، میں ہوئی نہیں جی، نہیں میں نہیں آئی، میں اپنی اولاد جو ہے پیدا کر کے مکر سکتا ہے. لطیفہ سنایا، انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے خود ہی ڈالا ہے، عمران خان صاحب نہیں کہتے. ان کو لگتا ہے جلال آ گیا بہت پنکی بیٹی صاحبہ کو، دنیا ہے نا وہ آپ بیچ دینا. تو انہوں نے کہا ہو جائے گا مرشد، ہو جائے گا. قرآن پاک بھی ان کو ایک اسپیسیفک قرآن پاک چاہیے. اس میں بھی لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، یا جن کو جمائمہ بیوی نے رکھا ہوا ہے، ہمارے لوگ نہیں ہے. بندہ کچھ شیعان جو ہے وہ اس کی جنم پتری کہاں سے ملتی ہے جس کے اندر انڈین اور پاکستانی جو ہے وہ اکٹھے کھڑے ہیں. دل دل پاکستان جو ہے وہ دو سنگرز جو ہے وہ گا رہے ہیں. انہوں نے اتنا پھکڑ، ہاں جی، وہ خود اندر سے جو ہے وہ چند لوگ نا یہ مولا جٹ بنے ہوتے تھے. کراچی کی سڑکوں پہ آج کوئی ٹریفک نہیں چلے گا. عورتیں جو ہے وہ سبزی خریدنے گئی تھیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی وہ ہوا تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے ود نظمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور دو تین باتیں جو ہے وہ آج ہم نے کرنی ہے. ایک تو میاں صاحب کی واپسی کے بارے میں جو ہے وہ اب بہت ساری باتیں جو ہے وہ آن ریکارڈ بھی آ گئی ہیں. لیڈرشپ نے بھی اس کے بارے میں بات کر دی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں گے. اس کے بعد جو ہنا کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر کور کمیٹی کا جو ہے وہ ایک اعلامیہ آیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی جو ہے وہ ایک منافقانہ مذمت کی ہے، اس پہ بات کر لیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ اٹک جیل کی ملاقاتیں جو ہیں وہ آج کل بہت چرچے میں ہیں، اور جو پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ ملاقاتیں کر کے آتی ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور اینڈ پہ جو ہے وہ صدر مملکت جو ہیں وہ جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ درگزر کا مشورہ دے رہے ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے. لیکن پہلے ہم شروع کرتے ہیں میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے. بہت ساری باتیں میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے پہلے بھی ہوتی رہی، بہت سارے لوگ تاریخیں دیتے رہے، بہت سارے ہمارے اپنے لیڈرز جو ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب بس آ رہے ہیں، آنے والے ہیں. یہ تو اس حد تک درست ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بہت عرصے سے پاکستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن کچھ سیاسی معاملات اور کچھ بہت سارے عدالتی معاملات، اور اب پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان تمام باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہوتا چلا گیا. لیکن اب جو ہے فائنلی جو آپ کو یاد ہے کہ پچھلی ہماری جو پنجاب کی میٹنگ تھی اس کے اندر بھی جو ہے باقاعدہ طور پر استقبال کی تیاریاں کرنے کی پارٹی نے جو ہے ہدایت جاری کی تھی، اور ہم تیاری کر رہے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ تمام استقبال کی جو معاملات ہیں ان کو وہ آگے لے کے چلیں گی. لیکن ہمیں یہ بالکل آئیڈیا تھا کہ میاں صاحب سپٹمبر میں آ رہے ہیں، لیکن یہ بات کا ذکر جو ہے وہ ہم ظاہر چھوٹے چھوٹے ورکر ہم کر سکتے ہیں. اس کا ظاہر اناؤنسمنٹ جو ہے میاں صاحب ایک بہت اچھی، ایک بہت بڑی پریس کانفرنس پہ انشاءاللہ بہت جلد کریں گے. اور لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ وہ سپٹمبر میں آ رہے ہیں. اور یہ بہت ساری جو ہے وہ یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے میاں صاحب کو پہلے آ جانا چاہیے تھا، وہ ستمبر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. اس میں بڑی کلیئر بات ہے، اور وہ کلیئر بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا کوئی کیس اب ٹرائل میں نہیں ہے، ان کی اپیلیں ہیں، اور وہ اپیلیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں. ایک کیس جو العزیزیہ والا کیس ہے اس کے اندر ان کی آلریڈی جو ہے وہ سزا جو ہے سسپینڈ ہو چکی ہے، اور اس کے اندر کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ میاں صاحب کا کیس جو ہے اس کے اندر کوئی شواہد نہیں ہے ان کو سزا دینے کے لیے، اس لیے ان کا جو ہے وہ سزا سسپینڈ ہوئی. اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے وہ ایون فیلڈ کا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. اس کیس کے اندر بھی مریم نواز صاحبہ کی اور کیپٹن صفدر صاحب کی بریت ہو چکی ہے، اور اس کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. میاں صاحب کے حوالے سے بھی بہت سارا کیس لکھا ہوا ہے کہ جی یہ اثاثہ تو میاں صاحب کے نام پہ بھی نہیں تھا، تو مریم نواز جو ہے وہ ان کی ابیٹمنٹ کیسے کر سکتی ہیں. اسی بیس کے اوپر مریم صاحبہ کو بھی باعزت بری کیا گیا. لیکن قانونی طور پر میاں صاحب جب ملک پہ تشریف لائیں گے تو ان کی جو اپیل ہے وہ اس وقت ٹیک اپ ہوگی. تو دو تین طریقہ کار ہے. ایک تو حفاظتی ضمانت ہے، یقیناً وہ لی جا سکتی ہے کورٹ سے، اور میاں صاحب جو ہے وہ آ کر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، میاں صاحب کی اپیل سنی جائے گی. یقیناً جو حقائق ہیں، جو مریم صاحبہ کی جو بریت ہے، اس حوالے سے جو کورٹ نے خود تمام
حقائق کو دیکھا ہے، اس میں یہ بات کلیئر ہے کہ میاں صاحب کو بھی اس میں کلین چٹ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر حفاظتی ضمانت نہیں بھی ہوتی تو مجھے حیرت یہ ہے کہ مطلب وہ مطلب ٹکے ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کو ڈرا رہے ہیں، ان کو جیل جانا پڑے گا، ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. تو جیلیں کون سی نہیں ہیں ان کے لیے؟ یہ اٹک جیل میں جہاں ایک اس وقت جو ہے بزدل گیدڑ جو ہے وہ چیخیں مار رہا ہے، میاں صاحب اٹک قلعہ کاٹ کے گئے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ کی جو ہے وہ جیل کاٹی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور وہ سزا سننے کے باوجود آپ کو پتا نا کہ ملک کے اندر تشریف لے آئے تھے اور آ کر جو ہے وہ سیدھے جیل چلے گئے تھے. تو میاں صاحب کو جیلوں سے ڈرانے والے لوگ تو جو ہے وہ شیشہ دیکھ لیں تو بہتر ہے. سو وہ بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے. لیکن یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر پارٹی کے بہت سارے لوگوں کا کنسرن ہے سمیت میرے بھی، اور وہ یہ ہے کہ اپیل کا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپیل کا فیصلہ ہو، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی حقائق اور سچ یہی ہے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ میاں صاحب کے ہوگا. لیکن اگر اس کی اپیل دنوں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں 16 ستمبر سے پہلے جو ہے وہ خیال بینچ جو ہے وہ بنا کے اگر بندیال صاحب لے کے بہ گئے اور جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو پھر سے جو ہے اگر وہ مانیٹرنگ جج لگا کر سزا دے سکتے ہیں تو وہ اسی مانیٹرنگ جج کو جو ہے وہ ہم خیال بینچ میں بٹھا کر دوبارہ جیل بھی تو بھیج سکتے ہیں. اور ہم میاں صاحب کو دوبارہ جو ہے ان جو عمران دار ججز ہیں ان کے رحم و کرم پہ کیوں چھوڑیں؟ ہمیں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے میاں صاحب کو ان کے رحم و کرم پہ. سو اس لیے یہ ایک کلیئر کٹ اب لگ رہا ہے، سچویشن یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 16 ستمبر کے ارد گرد جو ہے میاں صاحب ملک کے اندر واپس آ جائیں گے. اور وہ کب آئیں گے اس کا اناؤنسمنٹ وہ خود کریں گے، اور مزہ بھی تبھی آئے گا جب میاں صاحب خود جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے پریس کانفرنس میں کہ وہ کس دن آ رہے ہیں. لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، 10-15 دن کا ٹائم ملے گا ہمیں صرف. سو ہمیں پہلے سے ہی تیاریاں کرنی ہے. اچھا بات جاتے ہیں کہ پنکی پیدی جو ہے وہ جا رہی ہیں اٹک. 2 عدد ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، اور 2 عدد ملاقاتوں کے بعد جو پٹ سے آپا پایا، جو آ کے رونا پایا انہوں نے، وہ جی بہت برے حالات میں رہ رہے ہیں. ان کے پاس ایک سیل ہے چھوٹا سا، ان کو جو ہے وہ ایک ہی باتھ روم ہے. اس کو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. نہیں تو عمران خان نو کی لگتا سی، مطلب وہ اگر جو ہے وہ چوریاں ٹکیتیاں کر کے اگر وہ جیل میں جائے گا تو اس کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ہم اس کو پی سی کا کمرہ کرا کے دیں، مطلب اس کو کوئی جم خانہ کا کمرہ کرا دیں، مطلب کیا کرا کے دیں؟ وہ جیل میں گیا ہے کہ سسرال گیا ہے کہ وہاں پر اس کی جو ہے وہ خواہشات ہی نہیں ختم ہو رہی. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ کل میرے ساتھ ایک پروگرام میں ان کے وکیل وہ جو نعیم پنچوتا صاحب ہیں وہ موجود تھے. جب میں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ ختم کراتا تھا کلاسز، میں اسی بھی اتاروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، اور خود اس نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ تمام کلاسز جو ہیں وہ ختم کر دی تھی. ایک ہی کلاس ہوگی جیل کے اندر، یہ اسی کا حکم ہے. اور جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے پھر پٹیشن بھی ڈال دی کہ پلیز مجھے ایک کلاس دے دے، میں مر جاؤں گا، میں نہیں جی سکتا. اور ویسے آپ کو پتا نا وہ کہتا ہوتا تھا میں جو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں جیل جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. جیل جانے کے لیے تیار ہوتا تو کم از کم جو ہے وہ جیل جانے کے خوف سے جو ہے 9 مہینہ کرایا ہوتا اس نے. اور وہ برحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جو پٹیشن ڈالی اس کے بعد مکر گئے. کل انہوں نے لطیفہ سنایا، انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے خود ہی ڈالا ہے، عمران خان صاحب نہیں کہتے. اچھا عمران خان صاحب نہیں کہتے تو منع تو کر سکتے ہیں، آپ کو منع کر دیں کہ نہیں جی نہیں، میں بالکل کوئی این آر او نہیں چاہیے مجھے، اور میں بالکل کسی صورت کوئی فیور نہیں لینا چاہتا، میں انہی حالات میں رہوں گا جہاں میں رہ رہا ہوں، جہاں میرے سیاسی مخالفین کو میں رکھتا رہا ہوں. لیکن وہ بھی وہ نہیں کر رہے. اور پنکی پیڈی صاحبہ جب باہر آتی ہیں تو وہ آ کے مطلب وہاں پر جو ہے وہ غم کی ایک جو ہے وہ مجلس سجتی ہے، اور وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب باقی لوگ بھی وہاں رہتے ہیں، عمران خان آسمان سے اترا ہوا تھوڑی ہے. اور لیکن ایک بات یہ ہے کہ پنکی پیڈی صاحبہ کو میرا خیال ہے کہ ان کی 2 ملاقاتیں ہو گئی ہیں. اولاد تو خیر عمران خان کی آئی نہیں واپس، نہ ان کی بہنیں ملنے کے لیے ان کو گئی ہیں، تو پنکی پیڈی کے علاوہ ان کو ملنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور لیکن یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے جلال آ گیا بہت پنکی پیڈی صاحبہ کو، اور اس جلال میں جو ہے وہ اٹک کا جو ایک پولیس اسٹیشن ہے اس کے اوپر آسمانی بجلی گر گئی. اب وہ مجھے لگتا ہے موکلوں کو نا غلط فہمی ہو گئی تھی، انہوں نے جانا تھا اٹک جیل کے اوپر جو ہے بجلی گرانے، تو لیکن وہ جو بجلی جو ہے وہ پولیس جو ہے اسٹیشن کے اوپر گر گئی. بہرحال جو جلال ہے پنکی پیڈی صاحبہ کا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں پنکی پیڈی صاحبہ مختلف جی آئی ٹیز کے اندر بھی پیش ہو رہی ہیں، جا کے مکر جاتی ہیں ہر بات پہ، میں نے نہیں کیا. اب ان کو بلایا گیا تھا جی آئی ٹی کے اندر جو ہے یہ توشہ خانہ والی بھی، تو اس کے اندر جو ہے ان کو پوچھا گیا، ان کی جو آڈیوز ہیں ان کو سنائی گئی، انہوں نے کہا میں ہوئی نہیں، نہیں جی نہیں میں نہیں آگی، میں نہیں آگی. تو انہوں نے کہا جی کوئی گل نہیں، ایدا بھی علاج کرا لینے، ایدا علاج ہے کہ اس کی آڈیو کی فورینزک ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا تسی ہو کہ نہیں.
ہے جی, مطلب چوروں کا چھڑ کے آئی ہے, بیچ میں نہیں چھوڑا جائے. اور وہ مکر گئی ہیں اب زلفی بخاری صاحب کو جتنے پیار سے انہوں نے کہا تو وہ گھڑیاں ہیں نا وہ آپ بیچ دینا, تو انہوں نے کہا ہو جائے گا مرشد, ہو جائے گا. تو اب وہ مکر گئی ہیں کہ گھڑیوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بار بار جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو قرآن پاک جو ہے وہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں دیا جا رہا تھا, تو پروسیکیوٹر نے کہا جی قرآن پاک کہا قیدی کو ملتا ہے, ان کو مل رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں ان کو نا انگریزی میں قرآن پاک چاہیے. اب دیکھیں امت مسلمہ کا اتنا بڑا لیڈر جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, جنہیں ہر ویلے حج تسبیح پڑھی ہے, وہ عربی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. ویسے مطلب اس بات کے اوپر کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ اگر بچے جو ہے وہ ٹائملی نماز نہ پڑھیں یا قرآن پاک نہ پڑھا ہو تو ان کے ماں باپ سے جو ہے اس کی جو ہے باس پرس ہوگی. تو موصوف کو جو ہے وہ کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا سکا عربی میں, وہ اتنے بڑے امت مسلمہ کے لیڈر کو. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ تسی بھائی ایک مولوی لوا دیو, اگر انہوں نے گھردیاں نے نہیں سی لوایا مولوی انہوں نے قرآن پاک پڑھانے میں تو وہ لگوا دیں. اچھا قرآن پاک بھی ان کو کوئی اسپیسیفک قرآن پاک چاہیے, اب اس کی بھی لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتی چونکہ میں مذہب کارڈ کے اور اس کے خلاف ہوں, لیکن ایک اسپیسیفک کسی کا جو ہے وہ لکھا ہوا قرآن پاک ہے ان کو صرف وہی چاہیے. تو اب دیکھیں نا عمران خان صاحب اتنا لمبا رہنا ہے اس کے اندر, تو کوئی نیکی کا کام ہی کرا لیں, اس کو مولوی لگوا دے ایک, لیکن مولوی کی جو ہے نا وہ احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے. تو وہ مولوی لگوائیں, اس کو مطلب قرآن پاک ہی پڑھا دیں, کوئی نیکی کا کام حکومت کے مطلب ثواب ہو جائے گا نا, ہو جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ ہنا والے واقعے کے اوپر جو ہے وہ کور کمیٹی نے بڑی مذمت کی ہے, اور مذمت وہی منافقانہ اور بہودانہ قسم کی, اور جو ہے وہ ساتھ ہی وہ لے آئے ہیں وہ ہماری عورتوں کے ساتھ یہ ہوا اور ہماری عورتوں کے ساتھ وہ ہوا, اور جو ہے وہ پرانے واقعات کے وہ جی یہ کیا تھا, نون لیگ یہ کرتی رہی وہ کرتی رہی. نون لیگ نے اگر آپ لوگوں کو آپ کی زبان میں سبق سکھایا ہوتا تو آج نون لیگ کے ساتھ یہ ہو نہ رہا ہوتا نا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کہ جو ان کا لیڈر باہر نکلتا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ بدتمیزی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, اور ان کے لیول پہ گرنے میں کوئی بہت دیر تو نہیں لگتی, لیکن ایک تربیت اور ایک ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے لفنٹروں کی طرح اب یہ سارے وہاں پہ ویلے مشٹنڈے عورتیں بھی اور بندے بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پل رہے ہیں پیسوں کے اوپر, حکومت کے پیسوں کے اوپر, یا جن کو جمائمہ بیوی نے رکھا ہوا ہے پیرول کے اوپر یہی بدتمیزیاں کرنے کے لیے, وہ سارا دن لور آپ کو نا سڑکوں پہ پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی کام کاج والا بندہ تو ہو نہیں نہ سکتا, لوگوں نے روزی روٹی جنہوں نے کمانی ہے وہ تو یہ کتا خانہ کریں گے نہیں, تو یہ جو ویلے ہیں نا وہ سارے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک زلفی بخاری کا بھی ایک ٹویٹ میں نے دیکھا, اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس دیکھیں نا اتنے لاکھوں لوگ رہتے ہیں یو کے اندر, ہمارے تو صرف 2-3 لاکھ سپورٹرز ہیں, اور ہر ایک کو تو نہیں روکا جا سکتا, اور یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. ہمیشہ سے وہی بات, مکر جانا جو ہے, جو اپنی اولاد جو ہے پیدا کر کے مکر سکتا ہے, جو تحفے کھانے مکر سکتا ہے, جو ہے اداروں پہ حملہ کرا کے مکر سکتا ہے, اس کے لیے تو مطلب مکرنا کوئی بڑی بات ہے نہیں نا. تو وہ کر گیا, انہوں نے کہا جی وہ ہمارے لوگ نہیں ہے. بندہ پوچھے شیعان جو ہے وہ اس کی جنم پتری کہاں سے ملتی ہے, وہ جو ویٹرس ہے جو اس کا بھی ایک کلپ آپ نے دیکھا, وہ بڑی پراؤڈلی کہہ رہی ہے کہ میں نے کیا ہے, وہ جو ہے وہ کہاں کی پیداوار ہے, وہ جو باقی آپ کے مشٹنڈے ہیں 3-4. اور پھر انہوں نے جشن آزادی والا جو ہمارا پروگرام ہے ایمبیسی کے باہر, اس کے بعد بہت تماشا کیا. مطلب عجیب بات ہے, 2 پروگرامز ہیں اگر آپ دیکھیے, ایک میرا خیال ٹریفک سینٹر کے بعد شاید ایک پروگرام ہوا جس کے اندر انڈین اور پاکستانی جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہیں, دل دل پاکستان جو ہے وہ 2 سنگرز جو ہے وہ گا رہے ہیں, اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں, جشن آزادی انجوائے کی جا رہی ہے. دوسری طرف ایمبیسی کے اندر جو فنکشن ہوا وہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے انوائٹڈ تھے, باقی جو جتنا رہن کھون ہے یہ سارا گند یہ سارا باہر فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا تھا, اور وہاں پر کھڑے ہو کر بھی انہوں نے خوب تماشا لگایا پاکستان کی جشن آزادی کو جو ہے انہوں نے خراب کیا. اور وہاں پہ پھر بہت بہت سننے کو بھی ملا. ایک انکل جی کو میں نے سنا, انہوں نے اتنا پھکڑ, ہاں جی وہ دے رہے تھے, اور وہ ان کی عورتوں کو جو ہے وہ لٹرلی گالیاں نکال رہے تھے کہ یہ عورتیں جو ہے یہ کیا گند گھول رہی ہیں جشن آزادی والے دن, اور لوگ جو ہے ریئیکٹ کر رہے تھے ان کے اوپر کہ یہ جو ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر آپس میں بھی لڑ پڑے. ایک ان کی ایک اور خاتون ہے, مجھے ان کا نام نہیں معلوم کیا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ جی میں چونکہ انوائٹڈ تھی, میں اندر گئی ہوں تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے دے کے بھجوایا ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے, یوم آزادی کے فنکشن کو ویسے کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. تو خود اندر سے جو ہے وہ چند لوگ جن کو تھوڑی بہت ابھی پاکستان کی شاید عزت و تکریم کا خیال ہے, وہ اس کو جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. باقی اب لگا ہوا رین کھن پڑا ہوا ہے, کوڑا آپ کو پتا نا فٹ پاتھ پہ ہوتا تو کوڑا فٹ پاتھ پہ ہی تھا.
اچھا اب دوسرا آخری میں اینڈ سے جلدی سے بات کر لیتے ہیں، جو صدر مملکت ہیں وہ عفو اور درگزر کا جو ہے وہ میسج دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اب معاف کر دینا چاہیے. کس چیز کی معافی دے دیں گے؟ یہ کوئی مطلب یہ ادرک زیادہ لے آئی تھی باجیاں جو ہے، ان کو جو ہے وہ معاف کر دیں، جو آپ کے اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، جو آپ کا دہشت گرد لیڈر ہے. اور خود یہ آپ کو یاد ہے نا، یہ مولا جٹ بنے ہوتے تھے. کراچی کی سڑکوں پہ آج کوئی ٹریفک نہیں چلے گا، یاد ہے نا آپ کو؟ پھر ایک ٹیلی فون کال بھی تھی، وہ بھائی جان ہو گیا حملہ، وہ کہہ رہا ویری گڈ، بہت مبارک ہو آپ کو. یہ پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے اشتہاری دونوں جو ہے، یہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان اس ملک کے بن گئے، اور وہ آج جو ہے وہ دوسروں کو عفو اور درگزر کا جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں. اور ایسی بات شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم سے ان کو بہت توقعات ہیں، اور ان کو گڈ ول جیسچر کے طور کے اوپر جو ہے عورتیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اب بندہ پوچھے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ کس جرم میں اندر ہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ جنگ کے اوپر ہوتا ہے. جنگ بندی کرنے کے وقت نا آپ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے قیدیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے، جنگ بندی کا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے. اب آپ نے کوئی جنگ ڈکلیئر کی ہوئی تھی، پہلی بات یہ ہے کہ اب وہ جنگ بندی کے لیے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عورتیں چھوڑ دیں. اب اگر تو ان میں سے کوئی عورتیں جو ہے وہ سبزی خریدنے گئی تھیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی وہ ہوا تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی عورتیں ایسی ہیں جو کسی جو ہے اسکول سے غیر حاضر ہوئی ہیں تو ان کو پکڑ لیا، ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر ان میں سے کوئی ایسی عورتیں ہیں جو بیچاری بہت تہجد گزار، نماز جو ہے وہ نمازی پرہیزگار خواتین ہیں، انہوں نے کبھی ہاتھ میں ڈنڈا نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے کبھی کسی کو دھمکیاں نہیں دی تھی، کبھی وہ کہتی نہیں تھی آؤ ذرا اب تو آؤ، یہ انہوں نے کسی نے نہیں کیا ہوا تھا، اور کوئی کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگوانے نہیں گئی تھی، تو بالکل ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر یہ سب لوگ ان جرائم کے اندر ملوث ہیں تو ان کو چھوڑنا ریاست کے بھی حق جو ہے وہ نہ حق میں ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جو جس نے کیا ہے اس کو وہ بھگتنا پڑے گا. میرا آج کا ویلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.